نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اس محفل کی ابتدا کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھ لیجئے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشہ ہوتا ہے، ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشہ ہوتا ہے، ساتھ کسی کا ہو پر اپنا مزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشہ ہوتا ہے، ساتھ کسی کا ہو پر اپنا مزہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کون سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ، دنیا میں کون سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ، ریل کا وزن تو پٹری کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک دو دن نہیں جو ہر دن لکھے 58 صفحہ، ایک دو دن نہیں جو ہر دن لکھے 58 صفحہ، تب جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے بیان لے کر آئی ہوں جس کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، جس کو سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، ہمارا یہ حال ہے آج کہ ہم دنیا کی آزمائش میں، دنیا کی چیزوں میں ہم خود کو کھو دیے ہیں۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، آج ہم دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، خود کو اعلی مقام تک پہنچانے کے لیے ہم اس آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ جو برحق ہے، کہ اس کا آنا لازمی ہے اور یہ حق ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس واقعات کو پیش کرتی ہوں۔ حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کے بارے میں۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری جو ہیں وہ حضرت رابعہ بصری کے مکان میں آتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں، اور کون حسن بصری؟ وہ امام حسن بصری جو کہ مولا ام سلمہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے دودھ کو پیا تھا، وہ امام حسن بصری۔ کون حسن بصری؟ وہ حسن بصری، وہ امام حسن بصری جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ معراج کو گئے تھے تو جس جبے میں گئے تھے، جس کرتے میں گئے تھے، اس جبے کو وہ لا کر حضرت علی مرتضیٰ کو دیے تھے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے اس جبے کو لایا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو حسن بصری کو دے دیا۔ وہ حسن بصری جب معراج مصطفیٰ کے جبے کو پہنتے ہیں
وہ حسن بصری جاتے ہیں اور رابعہ بصری کے مکان میں جانے کے بعد پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں کہ اے رابعہ بصری، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج تک بڑے سے بڑے مکانات کے، بہت بڑے بڑے امیر گھرانوں کے لوگوں نے اپنی بیٹی کا شادی مجھ سے کرنا چاہا، بڑے عالیشان مکانات والے اپنی بیٹی سے نکاح مجھ سے کرنا چاہے، مگر میں آج تک ان لوگوں سے نکاح کے لیے نہ کہا۔ اے رابعہ بصری، میں تجھے نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، بات اتنی سی تھی کہ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اے امام حسن بصری، اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر تو واقعی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو بس اتنی سی کام کر کہ میرے 4 سوالات ہیں، تو ان 4 سوال کے تو جواب مجھے دے دے۔ خاتون ملت اسلامیہ اتنا ہی نہیں بلکہ رابعہ بصری یہ بھی کہتی ہے کہ اے امام حسن بصری، تم اتنے بڑے عالم ہو، تم اتنی خوبصورت ہو، پھر بھی تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اے رابعہ بصری، میں تمہارے قد کو دیکھتے ہوئے، تمہارے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے، تمہارے رنگ اور صورت کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، جب حضرت رابعہ بصری نے یہ بات سنی تو رابعہ بصری نے کہا کہ اے حسن بصری، تم جب مجھ سے واقعی نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو۔ تو حسن بصری سوچتے ہیں کہ آخر عورت کے دماغ کم ہوتی ہے، عورت آخر مجھ سے ایسا کون سا سوال پوچھے گی کہ جس کا جواب میں نہ دے سکوں گا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، رابعہ بصری نے پہلا سوال کیا کہ اے حسن بصری، تم مجھے پہلے سوال کا جواب دو کہ تمام مسلمانوں، تمام جتنے بھی دنیا میں مسلمان امت مسلمہ آئے ہیں، کیا ان میں سے میں بھی ہوں؟ اور ان میں سے میں ہوں تو تم یہ بتاؤ کہ تمام لوگوں کو تو جنت یا دوزخ کی بشارتیں حاصل ہوگی، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی یا میں دوزخ میں جاؤں گی۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، سوال کو سنے امام حسن بصری تو ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، وہ سوچنے لگے اور رابعہ بصری نے کہا اے حسن بصری، تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ حسن بصری خاموش رہے۔ پھر رابعہ بصری نے دوسرا سوال کیا کہ اے امام حسن بصری، تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں جب آخرت میں سب جائیں گے تمام مسلمان، تو ان کے نامہ اعمال درج کیے جائیں گے، کسی کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، کسی کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے۔ اے امام حسن بصری، تم مجھے یہ بتا کہ اس وقت کے عالم میں مجھے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے یا پھر الٹے ہاتھ میں ملیں گے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اتنے کے باوجود بھی حضرت امام حسن بصری خاموش رہے۔ پھر حضرت رابعہ بصری نے تیسرا سوال کیا، کہا کہ اے حسن بصری، مجھے تم یہ بتاؤ کہ میزان کے ترازو میں جب تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو میرے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا یا میرے بدی کا پلہ بھاری ہوگا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، جب رابعہ بصری نے 3 سوال کیے تو کہا کہ اے حسن بصری، آخر تم خاموش کیوں ہو؟ تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ تو حسن بصری خاموش رہتے ہیں۔ پھر حضرت رابعہ بصری چوتھا سوال کرتی ہے کہ اے حسن بصری، میں تم سے چوتھا سوال کرتی ہوں کہ چوتھا سوال یہ تھا، صراط کے راستے سے سب گزریں گے، یہ تو بات برحق ہے کہ تمام لوگوں کو صراط سے گزرنا ہے، اور یہی نہیں کہ حضرت فاطمہ اگر کسی کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ صراط سے گزرے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا کہ ان کو حکم نہ دی جاتی کہ وہ صراط کے راستے سے گزرے، مگر حضرت فاطمہ کو بھی گزرنا ہے اس راستے سے، مگر یہ ہے کہ ان کے لیے یہ کہا گیا، فاطمہ کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اے تمام محشر والوں، اپنی گردنوں کو نیچے جھکا لو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا صراط سے گزرنے والی ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے گزریں گی کہ بجلی کی طرح وہ گزر
چاہیں گے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں اس پل صراط کے راستے سے گزروں گی تو کیا میں کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گی یا پھر میں اسے پار کر کے جنت میں چلی جاؤں گی؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ 4 سوالات اتنے بڑے تھے، اتنے حیران کرنے والے سوالات تھے کہ اس کو سن کر حضرت امام حسن بصری خاموش تھے۔ جب رابعہ بصری چوتھے سوال کے بعد کہی کہ اے امام حسن بصری تم میرے سوالوں کے جواب دو، تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اے رابعہ تم جب یہ سننا ہی چاہتی ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے بارے میں پوچھتی ہو کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی، تو اے رابعہ بصری میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے تو اپنی خبر نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی۔ جب نوح کی بیوی جو دوزخ میں جا سکتی ہے، جب نوح کی بیوی دوزخ میں جا سکتی ہے تو میں اپنے بارے میں کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ اور جب تم پوچھتی ہو کہ میرے نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا الٹے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں، تو یہ تم جان لو کہ جب مجھے خبر نہیں ہے کہ میرے نامہ اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا پھر میرے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو میں تمہارے بارے میں کیا بتاؤں؟ جب مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ میزان کے ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے تو میرے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا یا پھر میرے بدی کا پلہ بھاری ہوگا، تو پھر میں تمہیں کیسے یہ بتا دوں کہ تمہارا نیکی کا پلہ بھاری ہے یا پھر نہیں ہے؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہی نہیں کہتے ہیں کہ جب پل صراط سے گزرنے کی بات ہے، جب تم اس بات کو کہتی ہو کہ جب پل صراط سے گزروں گی میں تو کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گی یا پھر میں پار ہو کے جنت میں جاؤں گی، تو اے رابعہ بصری سنو، جب تم یہ سوال کرتی ہو تو مجھے تو خود کا یہ خبر نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا پھر اس پل صراط سے کٹ کر کے میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کا تصور ہے کہ جو رات بھر عبادتوں میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ وہ رابعہ بصری کہ جو ہمیشہ دن و رات عبادت میں لگی رہتی ہے، نہ ہی تو اسے بھوک کی فکر ہے، نہ ہی اسے پیاس کی فکر ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی فکر ہے، بلکہ دن رات وہ عبادتوں میں مشغول رہا کرتی ہے۔ وہ رابعہ بصری کو ان چاروں کا برحق معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ رابعہ بصری کہتی ہے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی، میرے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے یا الٹے ہاتھ میں، مجھے جب میرے میزان کے ترازو میں نامہ اعمال تولے جائیں گے تو میرے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا یا پھر بدی کا۔ جب پل صراط سے میں گزروں گی تو میں کٹ کر کے نیچے جہنم میں گر جاؤں گی یا پھر میں پار ہو کے جنت میں جاؤں گی۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ دن و رات عبادت کرنے والی خاتون کا یہ تذکرہ ہے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ آج کا یہ حال ہے، آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں ایک وقت کی نماز کی فکر نہیں ہوتی پھر بھی وہ اطمینان و سکون سے اس دنیا میں ہے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اے حضرت اے رابعہ بصری قسم خدا کی میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ اس بصرہ کی زمین پہ تم جیسی رابعہ بصری کے بعد کوئی دوسری عورت تمہاری طرف پیدا نہ ہوگی۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری طرح کوئی اس بصرہ کے زمین پہ کوئی خاتون آج کے بعد پیدا نہ ہوگی جو کہ وہ تمہاری طرح ہوگی۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اتنے واقعات ہونے کے بعد حضرت حسن بصری وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اور چلے جاتے ہیں۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے والی یہ چیز ہے کہ اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہیں، ہمیشہ اپنے آخرت کو یاد کرتے رہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ ضرور کریں۔